إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، پچھلے جمعہ کے خطبے میں زناکاری کی حرمت پر میں نے گفتگو کیا تھا، اس کی قباحتیں، اس کے نقصانات اور اس کے دنیاوی اور اخروی سزائیں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور آخر میں زناکاری پر کنٹرول کرنے کے لیے جو اسباب اور علاج ذکر کیا تھا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ زناکاری پر اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وقت پر شادی کریں، وقت پر نکاح کریں۔ وقت پر نکاح کرنے سے زنا پر کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو نکاح کے فضائل اور اس کے برکات آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ نکاح اسلام کا ایک عظیم پاکیزہ فطری نظام ہے جو فرد، خاندان اور پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت اور برکات بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ نکاح یہ دل کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ نکاح کرنے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نکاح آدھا ایمان ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نکاح جسمانی امراض سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نکاح وہ پاکیزہ عمل ہے جس کو انجام دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کی 10 سال تک خدمت کی،
اور اس کے مقابل میں زنا وہ قبیح گناہ ہے جس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا۔ نکاح یہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان جو پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا، بھائی بہن باپ بیٹے اور دوسرے رشتہ داریاں یہ بعد میں وجود میں آئیں۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا انسانوں کے درمیان وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ آج جو ہماری رشتہ داریاں ہیں، چاہے وہ ددھیالی ہو یا ننیھالی ہو یا سسرالی ہو، اسی نکاح کی برکت کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ نکاح نہ ہو تو کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح بچہ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ، جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں لیکن وہ نکاح نہیں کرتے، ان کے خاندان نہیں ہوتے۔ تو نکاح یہ انسانی معاشرے کا سب سے پاکیزہ عمل، لیکن بہت سارے لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھ لیا۔ تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ نکاح کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہارا جوڑا بنایا۔ یعنی عورت الگ سے کوئی ذات نہیں ہے، عورت مرد ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، جنت میں رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اداسی کو، ان کی غمگینی کو دور کرنے کے لیے انہی کی پسلی سے ان کی بیوی کو بنایا، یعنی حوا کو، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں اور سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اب دنیا میں جتنے انسان ہیں، کسی بھی مذہب پر عمل کرتے ہوں اور کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان سب کا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام، ان سب کی ماں ایک ہے حوا علیہ السلام۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ سکون کا باعث بنے۔ ایک انسان دن بھر کام کرتا ہے، تھکا ہارا اپنے گھر پہ پہنچتا ہے، جب اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، اپنے بچوں کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی عادت ہے اپنا وقت گھر سے زیادہ باہر گزارتا ہے۔ کیوں گزارتا ہے؟ انسان سکون کی تلاش میں ہے، انسان کو سکون چاہیے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو سکون نہیں دے گی تو شوہر باہر زندگی گزارے گا، دوستوں میں وقت گزارے گا۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا سیدھا اپنی بیویوں کے پاس جاتے۔ بیوی یہ سکون کا بہترین ذریعہ ہے، تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں، ورنہ ان کے شوہر ان سے دور ہو جائیں گے اور بعد میں پچھتانا ہوگا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ مودت اور رحمت مانے الفت اور محبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کا استعمال کیا ہے، مودت اور رحمت۔ تو پہلے انسان کے اندر محبت ہوتی ہے، جب انسان شادی کرتا ہے، جوانی کی عمر رہتی ہے تو اس کے اوپر محبت کا غلبہ رہتا ہے، یعنی آدمی اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہتی، محبت کا غلبہ رہتا ہے، شہوت کا غلبہ رہتا ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ مودۃ ورحمہ، مودت بھی بنایا، رحمت بھی بنایا۔ رحمت کب ہوتا ہے؟ جب عمر ہوتی ہے، بزرگی کے پائیدان پر پہنچتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج ایک بوڑھا 70 سال کا، 80 سال کا، اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں سے اس کو وہ راحت نہیں ملتی ہے جو اپنی بوڑھی بیوی سے ملتی ہے۔
ایک عورت، ایک بوڑھی عورت، اس کو اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے جو سکون ملتا ہے اس کے اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں یہ برکت رکھی ہے کہ پہلے محبت کا غلبہ رہتا ہے، شہوت کا غلبہ رہتا ہے، پھر دونوں جب کمزور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بھی غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں بھی جو نیک ہیں اور تمہاری لونڈیوں میں جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی شادی کرنے کا حکم دیا، لونڈیوں کی شادی کرنے کا حکم دیا، تو آزاد لوگوں کو نکاح کرنا کتنا ضروری ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی شادی کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے بعد انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ پہلے انسان کم محنت کرتا تھا، اب بیوی آ گئی اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ پہلے انسان کی روزی میں کمی تھی، بیوی بڑھنے کے بعد اس کی روزی میں برکت ہو گئی۔ تو بیویاں روزی لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ کی شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مشکلات سے گزر رہی تھی۔ صبح کو کھائے تو شام کا انتظام نہیں، شام کو کھائے تو صبح کا انتظام نہیں۔ حضرت خدیجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت نازل فرمائی۔ بہت سارے لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی پوزیشن نہیں ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر فقیر ہو تو شادی کرو، نکاح کرو، اللہ مالدار کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول کو خواہش نہیں تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا۔ بغل میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا تم ان سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ مہر کا انتظام کرو۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا، میں تلاشا، مہر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو ہی لے آؤ، میں اسی پر تمہارا نکاح پڑھا دوں گا۔ صحابی گئے، کہا اللہ کے رسول گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے اور نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ روزیوں میں برکت دینے والا۔ تو ان چیزوں کا بہانہ بنا کر کے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی روزی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ شادیوں میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زناکاری عام ہوتی ہے۔ تو یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ ان بہانوں کو چھوڑیے، لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہونے کے بعد فوری طور پر ان کا نکاح کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ کہا جاؤ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، جو صورتیں تمہیں یاد ہیں تم اپنی بیوی کو بھی یاد کرا دو۔ کتنا آسان تھا نکاح، اس میں برکت تھی۔ اور آج نکاح کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج لوگ بہانہ بناتے ہیں نکاح مشکل ہو، ہم نے مشکل کیا۔ لوگ کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا، غلط ہے۔ ہماری اس مسجد میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں۔ ہماری مسجد میں کتنی خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں جو ضرورت مند ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکے والوں کو یہ شکایت ہے کہ بہترین رشتہ نہیں ملتا ہے، لڑکی والوں کو بھی شکایت ہے کہ بہترین رشتہ نہیں ملتا۔ رشتہ ملتا ہے، ہم اپنے مزاج کے مطابق رشتہ ڈھونڈتے ہیں،
ہمیں اپنے مزاج کے مطابق چاہیے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا چاہیے، لڑکا ایسا ہو ویسا ہو، یہ ہو وہ ہو، اتنا کماتا ہو، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں ہر ایک میں نہیں ہوتی ہیں۔ روزیوں کا مالک اللہ ہے، اچھا لڑکا مل گیا، اچھی لڑکی مل گئی، شادی کر دو، اللہ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں اگر نیک ہیں ان کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کا بہانہ بنا کر کے نکاح میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہاں، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، ہمارے نبی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، بچے بھی بنائے۔ تو ہر نبی نے شادی کی، اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ شادی کرو۔ کائنات کے سب سے اچھے انسان نے شادی کی ہے، اس لیے اگر کوئی اس لیے شادی نہیں کرتا ہے کہ وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ، 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اس وقت آپ گھر پہ نہیں تھے، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے رسول رات میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو بتایا کہ رات میں یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں صحابہ نے نبی کی عبادت کو معمولی سمجھا، اور ایک نے ارادہ کیا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے ارادہ کیا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور ایک نے ارادہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتایا۔ اللہ کے رسول نے تینوں صحابہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، اور میرے پاس بیوی بچے بھی ہیں، میں ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ اسی موقع پر آپ نے کہا تھا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور نبی کی سنت کی مخالفت اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا۔ تبتل کسے کہتے ہیں؟ تنہائی اختیار کرنا، اکیلے رہنا، مجرد، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آخری عمر میں بھی نکاح کرتے تھے۔ بہت سارے مرد حضرات ہمارے درمیان بیٹھے ہیں جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شادی کریں۔ شادی صرف جوانی میں شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے، شادی زندگی کی ضرورت ہے، شادی انسان کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں جن پر آپ نے بھروسہ کیا ہے، جب آپ بڑھاپے پہ پہنچیں گے، بڑھاپے کی عمر میں، وہ بیٹے اور بیٹیاں آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے جو سکون ملتا ہے اور ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری زندگی کا ایک دن بھی باقی ہو تو ہم نکاح کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا طلاق ہو گیا ہے، خلا ہو گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں باپ کی ہمدردی ذرا دنوں تک رہتی ہے، ماں باپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے جب وہ روزیاں نہیں کماتے ہیں، جب اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنا نہیں کوئی ٹھکانہ رہتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کا، نواسوں کا ٹھکانہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دو۔ وہ طلاق لے کے گھر میں بیٹھی ہیں، خلا لے کے گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا نکاح کرو، ورنہ آپ کے لیے زندگی کے آخری ایام میں بہت مشکلات آئیں گی۔ یہ نبی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے صرف 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے لوگ، اگر آپ اس کو منفی
یا نگیٹو سوچیں گے تو اس میں بہت ساری خامیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اگر اس کو پازیٹو میں لیں گے، مثبت انداز میں سوچیں گے تو بڑی حکمتیں ہیں۔ سماج اور معاشرے میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو ابھی کم عمر 21 سال کی 20 سال کی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کوئی شادی کرے گا اس سے کہ نہیں؟ اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو کون کرے گا؟ تو نکاح کو آگے بڑھاؤ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی۔ سماج اور معاشرے میں کوئی بھی عورت بغیر شوہر کے تنہا نہیں رہنی چاہیے، اور کوئی بھی مرد بغیر بیوی کے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور اکثر شادیاں یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں یا تو مخلوعہ تھیں۔ اس لیے ان کا حق ہے شادی کرو اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 کو، 3 کو، 4 کو۔ اللہ نے فرمایا 2 3 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، یہ عام لوگوں کو اجازت ہے۔ نبی نے بیک وقت 9 بیوی رکھا، اور پوری عمر میں آپ نے 11 شادیاں کی، لیکن عام لوگوں کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو، پہلے زمانے میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، لوگ ان کو اپنی کفالت میں رکھتے تھے، ان کے مال کو ہڑپنے کے لیے ان سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کرو گے تو ان یتیم لڑکیوں کی شادیاں دوسری جگہ کر دو، تم دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو کم سے کم ایک شادی کرو، کم سے کم ایک شادی ضروری ہے، ایک بیوی ضروری ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو لونڈیوں پر گزارا کرو، یعنی کم سے کم ایک مرد کے پاس ایک بیوی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک شادی کرو یا لونڈی پر گزارا کرو۔ جو لوگ 2 3 شادیاں کرتے ہیں شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، لیکن اس کا خاص خیال رکھیں کہ ان کے درمیان ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 1 سے زائد بیویاں ہیں اور ان کے درمیان وہ ناانصافی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، یعنی ایک حصہ گرا ہوا ہوگا۔ تو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام، آپ چل نہیں سکتے، 2 صحابہ کا سہارا لے کر کے آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پیر زمین سے گھسٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جس بیوی کی باری تھی اس کے یہاں پہنچتے تھے اور اپنی بیویوں سے کہتے تھے کل میں کہاں رہوں گا۔ یعنی اس حالت میں جب آپ چل نہیں سکتے تھے، اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کیا۔ جب تمام بیویوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول شاید اب حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو تمام بیویوں نے باتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی کہ اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ نکاح کے لیے بنیادی شرط ہے ولی کا ہونا۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے لڑکے لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر لے رہے ہیں۔ یہ سب کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، بے حیائی کا، بے پردگی کا اور اسی طریقے سے بے دینی کا نتیجہ ہے۔ آج کتنے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ اگر کسی عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، باپ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ بیمار ہے، باپ نہیں ہے،
تو چچا ولی ہو سکتا ہے، تایا ولی ہو سکتا ہے، بھائی ولی ہو سکتا ہے، ماموں ولی ہو سکتا ہے، دادا ولی ہو سکتا ہے، لیکن اگر باپ زندہ ہے اور صحت مند ہے تو باپ ولی بنے گا۔ آج بہت ساری لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتی ہیں، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم اپنی لڑکیوں کی شادی کرنا چاہو تو ان سے مشورہ کر لو۔ ایک غلطی ادھر ہو رہی ہے کہ لڑکی بغیر ماں باپ کی مرضی جانے ہوئے اپنے سے شادی کر لے رہی ہے۔ دوسری غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں کہ لڑکیوں سے مشورہ کیے بغیر ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ آج جو طلاق اور خلا کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ اس کے من پسند کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بچی سے پوچھ لو کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو کرو ورنہ مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت جو مطلقہ ہے، بیوہ ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یا نہ کہہ دے گی، لیکن کنواری لڑکی وہ کیسے بتائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب پسند ہے اس کو، وہ نکاح کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی بیٹیوں کی شادی زبردستی نہ کریں، یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ بچی سے ضرور پوچھ لیں، اور جب تک پوچھیں گے نہیں اور اس کی مرضی نہیں جانیں گے آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں ان کا دین اتنا مکمل نہیں ہے جتنا نکاح والوں کا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ، جب کوئی بھی انسان شادی کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الدین، وہ آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب اس کو چاہیے کہ آدھے باقی میں بھی اللہ سے ڈرے۔ تو نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ نکاح کرو، نکاح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح مشکلات کا حل ہے، نکاح آپ کو پریشانیوں سے باہر نکالے گا، نکاح کرنے سے آپ کی روزیوں میں برکت ہوگی، نکاح کرنے سے آپ کو سکون ملے گا، نکاح کرنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں اور تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ مختلف قسم کے بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر، انسان نہیں بلکہ ہر جاندار کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ایک طبعی عمر پہنچنے کے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے جوڑے کی۔ چرند و پرند بھی جوڑے رکھتے ہیں، کیڑے اور مکوڑے بھی جوڑے رکھتے ہیں، جانور بھی جوڑے رکھتے ہیں، اس لیے انسانوں کو بھی جوڑا رکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہوت سے محفوظ رکھا، ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے، وہ بیوی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے لوگ شادی نہ کریں جو بیوی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے لیے جو بنیادی شرط رکھی ہے اس کے اندر قوت باہ ہونا۔ آپ نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی طاقت ہے، قوت باہ ہے، اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ کیوں؟ اب اس کے گھر میں بھی بیوی ہے، وہ دوسروں کی بیویوں کا احترام کرے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جا رہا ہو اور کسی عورت کو دیکھے اور وہ عورت اس کو پسند آ جائے، اس کو خوبصورت لگے، تو وہ گناہ نہ کرے بلکہ سیدھا اپنے گھر جائے۔ اللہ اکبر، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیا، خواہشات ابھر گئے، شہوت کا غلبہ ہو گیا، پیارے نبی نے فرمایا فوراً اپنے گھر جاؤ۔ جو اس تم عورت کو دیکھے ہو
جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہی تمہاری بیوی کے پاس بھی ہیں، تم جا کر کے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اللہ اکبر، اتنا پاکیزہ دین، اتنا بہترین دین، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے دین کا مطالعہ نہیں کیا، ہم چند چیزوں کو دین سمجھ گئے، ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، جبہ پہن لیا، ہم سمجھے کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا۔ دین ایک مجموعے کا نام ہے، دین زندگی کے تمام گوشوں کا نام ہے۔ چند چیزوں پر عمل کر لینا یہ دین نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر شعبہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے وہ چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کے ذریعہ ہے۔ اور اگر جوان ہو گیا ہے، شادی کرنے کی طاقت ہے لیکن کوئی مجبوری ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت پر کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک گھرانے میں شادی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، انسان کے لیے 4 چیزیں سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ سعادت مند انسان ہے۔ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت اگر کسی کو مل گئی تو اس کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر لوگ اپنی عورتوں سے پریشان ہیں، اپنی بیویوں سے پریشان ہیں۔ مال دیکھ کر کے شادی کیا تھا، خاندان دیکھ کر کے شادی کیا تھا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کیا تھا، اب پریشانی آئی تو اب دین یاد آ رہا ہے، اب شریعت یاد آ رہی ہے۔ ہر نکاح میں بتایا جاتا ہے دیندار گھرانے کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، لیکن تب سمجھ میں نہیں آتا ہے جب قدرت کی مار پڑتی ہے، جب شہوت ختم ہوتی ہے، جب زندگی میں پیچ و خم آتے ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے ارے ہمارا فیصلہ تو بہت غلط تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، المسکن الواسع، کشادہ گھر، گھر سب کے پاس ہونا چاہیے، کشادہ گھر۔ مہمان آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، مہمان آ جائیں تو ایسا نہ کریں ہوٹل میں کھلانا پڑے، بیوی کم سے کم ہو، گھر کشادہ ہو۔ اسی طریقے سے والجار الصالح، نیک پڑوسی۔ آج لوگ اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں اور کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ پڑوسیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ والمرکب الحنی، اور کمفرٹیبل سواری، یہ سعادت مندی کی علامت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز فائدہ اٹھانے کی ہے، اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، سب سے قیمتی چیز ایک صالح عورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو صالح اور نیک بنائے۔ صالح عورت ملنا، صالح بیوی ملنا، یہ بڑی سعادت مندی کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک تو خوشبو اللہ کے رسول کو بہت پسند، دوسرا عورت، اور تیسرا آپ نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی آپ کہاں بھاگتے تھے؟ سیدھا مسجد بھاگتے تھے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون پیدا کرے گا، اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا۔ بہت سارے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں پریشانیوں کو لے کر کے، روزی کو لے کر کے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، نماز یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہارے اولاد کی کثرت، اپنے امت کی کثرت کی بنیاد پر تمام انبیاء کے سامنے فخر محسوس کروں گا۔ پہلے زمانے میں کتنے بچے پیدا ہوتے تھے؟ 8 9 10 بچے، اور آج حالت کیا ہے؟ ایک دو مشکل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے معلوم پڑے گا کہ بچی زیادہ محبت کرنے والی ہے، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی؟ آپ نے فرمایا اس کی نسل کو دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو۔ لیکن آج کل لوگ خود ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا
ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ان تینوں کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ تین کون کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مکاتب غلام، غلامی کی زندگی گزارنے والا، اپنے مالک سے اس نے معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ دوسرا وہ نوجوان جو شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، پاک دامنی کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس نوجوان کی ضرور مدد کرے گا۔ نوجوانوں شادی کرو، اللہ تمہاری روزیوں میں برکت دے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت دے گا، تمہاری صحت میں برکت دے گا، تمہیں جسمانی قوت اور طاقت ملے گی۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ایسے نوجوان کی مدد ضرور کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو۔ آج بہت سارے لوگ محبت کرنے والے ہوں گے، عشق کرنے والے ہوں گے، باپ بیٹے میں محبت ہے، ماں بیٹی میں محبت ہے، ہر ایک میں محبت کی الگ الگ پہچان ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے عشق و معاشقہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی محبت میاں بیوی کی محبت۔ دنیا میں ایسی کوئی محبت نہیں ہے، اور ایسی محبت کرنے والے کو دیکھا نہیں گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ عشق کرتے ہیں، جو لوگ ناجائز محبت کرتے ہیں، کوئی کسی کی دولت سے محبت کرتا ہے، دولت ختم ہونے کے بعد اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کوئی کسی کی خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، خوبصورتی ختم ہونے کے بعد اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن نکاح کی محبت وہ ہوتی ہے کہ ایک 60 سال کا بوڑھا اپنی 58 سال کی بوڑھی کا سہارا بنتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ نکاح کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ بوڑھی اپنے بوڑھے کا سہارا بنتی ہے، تو نکاح سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو، اس سے شادی کرو۔ اگر کسی دیندار لڑکے نے تمہارے پاس پیغام بھیجا جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو، اگر نہیں کرو گے تو فتنہ فساد ہوگا۔ لڑکا دیندار ہو، لڑکے کا گھرانہ دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو، لڑکی کا گھرانہ دیندار ہو، تو عام طور پر ایسی نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی رشتہ منتخب کریں دین کی بنیاد پر کریں۔ اور میرے بھائیوں آخری بات، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا کر آج یہاں سے اٹھیں کہ شادی کرنا یہ شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے۔ نوجوان بھی اگر اکیلے ہیں تو وہ شادی کریں، ادھیڑ عمر کے لوگ اکیلے ہیں تو بھی شادی کریں، مرد اکیلے ہیں تو وہ بھی شادی کریں، عورتیں اکیلی ہیں تو بھی شادی کریں۔ چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.